احباب ذی وقار، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ایمانداروں کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اس لیے تمہارے اور میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، لوگ مختلف شجروں سے ہیں اور میں اور تم ایک ہی شجرے سے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارک میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی سے منافق محبت نہیں کر سکتا اور علی سے مومن جو ہے وہ بغض نہیں کر سکتا۔ ایک اور حدیث میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جو مجھ سے جدا ہوا وہ اللہ تعالی سے جدا ہوا، اور جس نے تم سے جدائی اختیار کی وہ مجھ سے جدا ہوا۔ جو در حسین پہ مکی ہو تو ضرور پہنچے در علی تک، جو در حسین پہ مکی ہو تو ضرور پہنچے در علی تک۔ جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے۔ احباب ذی وقار، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کیسے ہوئی؟ مولا کائنات سید السادات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو علم تھا کہ میں شہید ہوں، انہیں وقت کا علم تھا اور قاتل کو بھی جانتے تھے۔ اس لیے جب کبھی اپنے ساتھیوں پر خفا ہوتے تو فرماتے، سب سے زیادہ بدبخت آدمی کو آنے اور میرے قتل کرنے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ آپ کے بعد احباب کو بھی اس سازش کا پتہ چل گیا تھا اور یہ بھی واضح ہو گیا تھا کون سا شخص سازش میں ملوث ہے۔ اشعث نے ایک روز ابن ملجم کو تلوار تیار کرتے دیکھا تو اس نے اس کو دیکھا اور اس سے کہا، اپنی تلوار تو دکھاؤ۔ اس نے تلوار دکھائی تو وہ بالکل نئی تھی۔ پوچھا، تلوار تیز کرنے کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ یہ زمانہ جنگ کرنے کا تو نہیں ہے۔ ابن ملجم نے کہا، میں گاؤں کے اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اشعث سہم گئے اور اپنے خچر پر سوار ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ ابن ملجم کی حرکات سے بخوبی واقف ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لیکن ابھی تک اس نے مجھے قتل نہیں کیا ہے۔ ایک دن آپ اپنے دوستوں میں واعظ فرما رہے تھے اور ابن ملجم منبر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ کسی نے سنا، وہ کہہ رہا تھا، خدا تعالی کی قسم، میں تجھ سے لوگوں کو راحت دلاؤں گا۔ جب امیر المؤمنین علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ ابن ملجم کے گلے میں کپڑا ڈالے کھینچے لا رہے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا اور لوگوں نے جو بات سنی تھی عرض کر دی۔ فرمایا، اس نے بھی مجھے قتل نہیں کیا، اس کو چھوڑ دو۔ ابن ملجم لعین کا ارادہ قتل اس قدر شہرت حاصل کر چکا تھا کہ امیر المؤمنین خود بھی بارہا عمر بن مادی کرب کا یہ شعر پڑھا کرتے تھے، ارید حیاتہ و یرید قتلی، عزیرک من خلیلک من مراد۔ ابن ملجم برابر اپنی برات کا اظہار کرتا، لیکن ایک روز جھنجھلا کر کہنے لگا، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ لوگوں نے کہا، امیر المؤمنین، کیا آپ اسے پہچان گئے ہیں اور اس کے ارادے سے واقف ہو گئے ہیں؟ تو پھر اسے قتل کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا، میں اپنے قتل کو، جو میرا قاتل ہے، میں اپنے قاتل کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ احباب ذی وقار، یہ جو قتل کرنے کے جو اقدام تھے جمعۃ المبارک کے روز نماز فجر کے وقت ہوئے تھے۔ ابن ملجم نے کوفہ میں شبیب نامی ایک خارجی کو اپنا شریک کار بنا لیا تھا۔ صبح سویرے دونوں چل کر وہ اس دروازے کے مقابل بیٹھ گئے جہاں سے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آتے جاتے تھے۔ اس رات حضرت امیر المؤمنین
رضی اللہ تعالی عنہ کو نیند نہیں آئی، بار بار مکان کے باہر تشریف لاتے اور آسمان کی طرف نظر کر کے فرماتے کہ خدا تعالی کی قسم مجھے کوئی جھوٹی خبر نہیں دی گئی، یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ شہادت دیا گیا تھا، جس کا وعدہ کیا گیا تھا، یعنی یہ رات شہادت کی رات ہے۔ سحری کے وقت سیدنا امام حسن علیہ السلام کو فرمایا کہ خواب میں میں اپنے آقا و مولا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی امت سے کوئی اچھائی اور نیکی نہیں دیکھی۔ فرمایا ان کے لیے دعا کیجئے۔ اس پر میں نے یہ دعا کی، خدایا مجھے ان سے بہتر رفیق عطا فرما اور انہیں بدتر ساتھی دے۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت مؤذن بھی حاضر ہو کر پکارنے لگا الصلاۃ الصلاۃ، تو آپ اٹھے۔ ابن نبا آپ کے آگے تھا اور میں آپ کے پیچھے تھا، دروازے سے نکل کر فرمایا الصلاۃ الصلاۃ۔ ہر روز آپ کا یہی معمول تھا کہ لوگوں کو مسجد میں آنے کے لیے جگایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ مؤذن کے پکارنے پر آپ نہیں اٹھے، لیٹے رہے۔ مؤذن دوبارہ آیا مگر آپ نہ اٹھے۔ جب تیسری مرتبہ مؤذن آیا تو آپ ایک شعر پڑھتے ہوئے مسجد کو روانہ ہوئے، جس کا ترجمہ اور مفہوم کچھ اس طرح ہے: موت کے لیے کمر کس، کیونکہ موت تجھ سے ملاقات کرنے والی ہے۔ آپ جو ہی آگے بڑھے، دو تلواریں چمکتی ہوئی نظر آئیں اور ایک آواز بلند ہوئی، حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے، نہ کہ اے علی علیہ السلام تیری۔ شبیب کی تلوار تو طاق پر پڑی، لیکن ابن ملجم لعین کی تلوار آپ کی مقدس پیشانی پر پڑی اور دماغ میں اتر گئی۔ زخم کھاتے ہی آپ کی زبان مبارک سے بے ساختہ نکلا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ساتھ ہی فرمایا قاتل جانے نہ پائے۔ لوگ ہر طرف سے ٹوٹ پڑے، شبیب تو نکل گیا۔ ابن ملجم نے تلوار گھمانا شروع کر دی اور مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، قریب تھا کہ ہاتھ سے نکل جائے، لیکن مغیرہ بن نوفل جو اپنے وقت کے پہلوان تھے دوڑے اور بھاری کپڑا اس پر ڈال دیا اور زمین پر دے مارا۔ احباب ذی وقار سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا یہ قاتل قیدی ہے، اس کی خاطر تواضع کرنا، اچھا کھانا کھلانا۔ اگر میں زندہ رہوں گا تو اپنے خون کا سب سے زیادہ دعوے دار میں ہوں گا، قصاص لوں گا یا معاف کر دوں گا۔ اگر میں رحلت کر جاؤں تو اسے بھی میرے پیچھے روانہ کر دینا۔ رب العالمین کے حضور اس سے میں جواب طلب کروں گا۔ پھر آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو وصیت فرمائی۔ پھر آپ نے دونوں شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر ارشاد فرمایا میں تم دونوں کو خوف خدا کی وصیت کرتا ہوں، اس دنیا کا پیچھا نہ کرنا اگرچہ وہ تمہارا پیچھا کرے، جو چیز تم سے دور ہو جائے اس کے پیچھے نہ جانا، ہمیشہ حق بات کہنا، یتیم پر رحم کرنا، بے کس کی مدد کرنا، آخرت کے لیے عمل کرنا، ظالم کا دشمن بننا اور مظلوم کا حامی بننا، کتاب اللہ پر چلنا، خدا تعالی کے بارے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا جو نصیحت میں نے تیرے بھائیوں کے لیے کی ہے تو نے سن لی ہے؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا میں تجھے بھی یہی وصیت کرتا ہوں، اور آپ نے یہ بھی وصیت فرمائی اپنے دونوں بھائیوں کے عظیم حق کا خیال رکھنا اور ان کی اطاعت کرنا، بغیر ان کے رائے کے کوئی کام نہ کرنا۔ پھر سیدنا امام حسن
اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا میں تمہیں تمہارے اس بھائی کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ تمہارا بھائی ہے، تمہارے باپ کا بیٹا ہے، تم جانتے ہو تمہارا باپ ان سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد کوئی کلام نہیں فرمایا، صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے پڑھا اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ولی ہو، غوث ہو، قطب جہاں ہو، ولی ہو، غوث ہو، قطب جہاں ہو، ہر ایک کے پیشوا مولا علی ہیں۔ تمامی اولیاء ان کے سوالی کہ جانے اولیاء مولا علی ہیں۔